حسین میرے غریب حسین حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله الذي السلام سما، کیا حال ہے بیٹا؟ وہ جو ہے نا آپ نے موٹر کی چلائی بھی ٹھنڈا چل رہا ہے. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی جی خبر آ رہی ہے. جی آ رہی ہے آواز. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود لا نعت موجود ولا مقت ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيبنا حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما لبقية الله الأعظم على الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے زیبا ہیں کہ جو سارے جہانوں کا پروردگار، پالنے والا اور خالق و مالک ہے. سچ شکر اس خدا کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو پھر سے ماہ محرم عنایت فرمایا. بے شک بے شک. عظیم تر نعمتوں کا میں اور آپ شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی عظیم تر نعمتوں کا ہم ذکر نہیں کر سکتے جو اس نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی بحیثیت قوم مکتب اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان سب کے صدقے میرے اور آپ کے اوپر رحمتوں کے، کرم کے باب در باب کھول دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باب کھولے بلکہ وہ راہیں روشن کی کہ جس کے سبب سے میں اور آپ خدا تک، اپنی آخرت کے کمال تک انشاءاللہ پہنچ سکیں. جو میرے سننے والے نے معلوم ہے کہ حسب دستور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آغاز مجلس میں کسی ایک دعا کو منتخب کروں جس کے جملے روزانہ بطور حمد خدا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے موضوع کو پیش کروں. اس دفعہ میرا دل چاہا کہ میں نماز جعفر طیار کے بعد پڑھی جانے والی دعا کے جملوں کو آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کرتے ہوئے اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. خدا سے دعا ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں کچھ پہنچا سکوں آپ تک جو کہ پہنچانے کا حق ہونا چاہیے. اور خدا سے دعا ہے کہ میں اور آپ، میں خود اور آپ کم از کم اس عزاداری سید الشہداء کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے اس کمال کو پالیں جس کمال کا نام ہے عشق یوسف زہرا. سبحان اللہ. الہی آمین. ظہور حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام. الہی آمین. آپ سب وہران کے علم میں ہے ہمارا اس مرتبہ موضوع گفتگو ہے عشق یوسف زہرا در یاد کربلا. کربلا کی یاد سے ہم کیسے عشق یوسف زہرا کو حاصل کریں، کیسے ان کے ظہور کی تیاری کریں. اولاً مرحلے پر نماز جعفر طیار. آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو مشکلوں کے حل بھی بتائے اگر مشکلیں نازل کی ہیں. انشاءاللہ 3 دن ہماری گفتگو آپ کے خدمت میں آزمائش پر ہوگی. آج چونکہ تمہیدی مجلس ہے لہٰذا تھوڑا سا تعارف کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنی مجلس کو ختم کروں گے. انشاءاللہ باقاعدہ کل سے آغاز ہوگا. سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشی مشکلیں ڈالتا ہے مگر اس سے نکلنے کا طریقہ نہ صرف اس نے خود بتایا بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ہم تک تعلیمات پہنچی. وہ نماز جعفر طیار کہ جس کے لیے ہے کہ جب جنگ خیبر منعقد ہوئی اس وقت جناب جعفر طیار حبشہ میں ہی تھے اور جب واپس آئے ہیں جنگ خیبر فتح ہو گیا تو رسول اکرم اتنا خوش تھے
اور خوش ہو کے فرماتے تھے آیا میں جنگ خیبر کی خوشی مناؤں یا اپنے بھائی جعفر طیار کی حبشہ سے آمد کی خوشی مناؤں۔ اور اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ جناب جعفر طیار تشریف لائے تو سارا جنگ خیبر کا مال غنیمت جو ہے بڑھ چکا تھا۔ جب بڑھ چکا تھا تو رسول اللہ نے کہا کہ جنگ خیبر کا مال غنیمت تو بڑھ چکا ہے، اے میرے بھائی میں تمہیں کیا دوں؟ پھر کہتے ہیں میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں کہ جو جنگ خیبر کے مال غنیمت سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ سبحان اور اللہ، پھر سبحان رسول اللہ۔ اللہ نے یہی نماز جعفر طیار جناب جعفر طیار کو تعلیم کی جس میں کی 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع تذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے سبب سے پروردگار عالم میرے اور آپ کی مشکل کو حل کرتا ہے۔ اور میں اور آپ نہیں، ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللهم علی صل على محمد وآل محمد۔ صادق فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو جب کوئی مشکل پڑتی تھی تو ہم نماز جعفر طیار کا سہارا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی امام صادق فرما رہے ہیں جو خود مشکل کشا کے لال ہیں۔ اور پھر امام صادق ہی نے اس دعا کو تعلیم کیا، جس دعا کے ایک جملے میں تھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اصول کافی میں شیخ کلینی نے ابو سعید مدائنی سے اس دعا کو نقل کیا۔ امام صادق نے فرمایا کہ جو نماز جعفر طیار پڑھے اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگ کر پھر اپنی حاجت کو پیش کرے۔ اس دعا کا پہلا جملہ امام فرماتے ہیں کہو سبحان من ذل لبسی، سبحان من لبس العز والوقار، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے عزت و وقار کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی کیا شان بیان کی ہے۔ اہل بیت بتاتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے پھر اس سے دعا مانگی جائے۔ یہ ایک الگ فلسفہ ہے، انشاءاللہ کسی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش ہو سکے گا کہ کیوں اللہ کی تعریف کر کے دعا مانگی جائے۔ سرے دست آپ کی خدمت میں اس جملے سے اپنی مجلس کا بس آغاز کروں کہ مولا فرما رہے کہو سبحان من لبس العز والوقار، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کا لباس عزت و وقار ہے۔ یقین کیجئے میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ساری جہان ہستی اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے تب بھی اس کی عزت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور ساری دنیا اس کی سجدے سے منکر ہو جائے تب بھی اس کی عزتوں میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں بے ہے۔ شک، وہ بے روز شک۔ اول سے عزیز تر عزیز ہے، وہ روز اول سے اتنا عزیز ہے کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں خدا نے خود اپنے بارے میں فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں اس کائنات عالم میں بس خدا کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اور آپ اپنی عزتیں اپنے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ذات سے ڈھونڈتے ہیں نا، خدا کی بارگاہ میں ساری عزتیں جمع ہیں۔ اب آگے سورہ آل عمران میں خدا کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب خدا کی مرضی، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، بے شک خیر اس کے ہاتھ میں اور ساری قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً جب وہ بانٹنے پر آئے عزت تو اس انداز سے بانٹتا ہے کہ حضرت انسان کو فرشتوں پر سبقت دے دیا کرتا ہے، اور آدم کو خلق کرنے کے بعد اپنے لیے ہی سجدہ کرواتا ہے مگر آدم کو قبلہ قرار دے دیا کرتا ہے، اور جو اس سجدے سے منکر ہوتا ہے وہ شیطان قرار پا جاتا ہے۔ میں اور آپ محسوس کریں عزتوں کے بانٹنے کا طریقہ خدا کی بارگاہ سے۔ اور یہی نہیں، پھر عزتوں کا سلسلہ جب آدم سے چلا تو چلتے چلتے ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو پروردگار عالم نے خلیل کی بھی عزت دی، خلعت بھی عطا فرمائی، امامت بھی عطا فرمائی، پھر کہتے ہیں کہ معمار کعبہ بھی بنایا، معمار امت بھی بنایا، اور سلسلہ یہیں رکا نہیں بلکہ ان کے دونوں فرزندوں کو نبوت و رسالت کا شرف عطا کر کے ان کی نسل میں خاتم النبیین کو بھیج کر اس نسل کو عزت عظیم عنایت فرمائی۔ اور وہ خاتم النبیین آج پہلا دن ہے نا، میرا دل چاہا کہ میں آغاز اسی ہستی کے نام سے کروں کہ جو حسین ابن علی کے اصل وارث ہیں، عزا کے وارث ہیں۔ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین جب اس دنیا میں آئے اور اس نسل ابراہیمی کو اللہ نے اس انداز سے عزت دی ہے کہ اس انداز سے فراز عرش سے فرش مکہ پر رسول اللہ کو بھیجا گیا کہ عزتوں کے حصار میں بھیجا۔ گویا رسول نہیں آ رہے تھے فقط، بلکہ آدم اپنی کہلے کی صفوت لے کر آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔
خود لے کر آ رہے تھے، ابراہیم خلعت بدوش آ رہے تھے، موسیٰ تکلم کے ساتھ آ رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ قسی جو ہیں وہ ثقافت لے کر آ رہے تھے، عبد مناف کلید کعبہ لے کر آ رہے تھے، ہاشم ثقافتوں کے دریا بہاتے ہوئے آ رہے تھے، اور خود والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت عبداللہ عبادتوں کی شان لیے آ رہے تھے، اور یوں فراز عرش سے عرش کا دولہا فرش مکہ پر پہنچا۔ درود پڑھ محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد اور اس ہستی کی عزت کا عالم یہ ہے۔ ابھی ہماری ایک حوزوی کتاب ہمیں پڑھائی گئی، صدر اسلام کی تاریخ، بہت لطیف اور بہت نفیس روایت، میرا دل چاہا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تاریخ الخمسین کی روایت سیرت حشام میں بھی ہے کہ جناب عبد المطلب جو حضرت رسول خدا کے دادا ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی شان، منزلت اور جلالت کا عالم یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے سائے کے نیچے ان کے لیے بچھونا بچھایا جاتا تھا کہ وہ بیٹھیں گے، اور کہتے ہیں کہ اس بچھونے پہ سوائے ان کے کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول خدا ظاہر سی بات چھوٹے تھے، ایک مرتبہ وہاں سے اس بچھونے پر سے ہوتے ہوئے اپنے دادا کے قریب جانے لگ جاتے تھے، تو لوگ انہیں روکنا چاہتے تھے، تو ایک مرتبہ رسول اللہ کے دادا فرماتے تھے کہ اسے مت روکو، اسے آنے دو، یہ شان ہے رسول خدا کی، یہ عزت ہے رسول خدا کی، جو خود ان کے دادا نے دنیا میں آیا کر کے دکھائی۔ کہتے تھے اسے مت روکو، اور جب رسول اللہ دوڑتے ہوئے اپنے دادا کے پاس اس بچھونے پہ چلے جاتے تھے خانہ کعبہ کے سائے میں، تو حضرت عبد المطلب جو ہیں انہیں اپنے گلے سے لگا لیتے تھے، اور ان کے جو ہے پشت پہ ہاتھ رکھ کے تھپ تھپا کے کہتے تھے میرے اس بیٹے کی کیا ہی شان ہے۔ یہ عزتوں کا سبحان سلسلہ اللہ، رہا خدا کی بارگاہ سے، جس نے خود عزت و وقار کا لباس پہنا ہوا ہے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہوا، پھر رسول خدا کی بارگاہ سے عزتوں کا سلسلہ آگے بڑھا کہ جب رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں اور حسین داخل مسجد ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں، تو رسول خدا خطبہ چھوڑ کر، ممبر چھوڑ کر، ایک مرتبہ بڑھ کے اپنے نواسے کو کلیجے سے لگا لیتے ہیں، گویا بتا رہے ہیں کہ میرے حسین کی عزت وہ ہے کہ میں حبیب کبریا خطبہ چھوڑ کر، ممبر چھوڑ کر اس کو سنبھالنے کے لیے چلا جاتا ہوں، اور پھر کائنات عالم کو کہہ کر بتا رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور کہنے والوں نے، ہم استاد ایک شعر جو ہے پڑھتی تھی آج خصوصاً پہلی محرم کے دن، کہ حسین کی عزتوں کا عالم بیان سے باہر ہے۔ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر ایک ادا ہے خدا کے کمال کی، سبحان اللہ، خدا رہے گا رہے گی حسینیت، توجہ کی طالب ہوں، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ صلی اللہ فرج تو مجمعین۔ بس عزتوں کا سلسلہ پہنچتا پہنچتا کربلا پہنچا، اور میں اور آپ جو اس وقت صاحب عزت ہیں حسین ابن علی کی وجہ سے ہیں، بے مکتب شک، بیت علیہ السلام کی وجہ سے ہیں، ورنہ میری اور آپ کی ذات میں کوئی وصف نہیں ہے کہ جس کے سبب سے ہم عزت پا سکیں، ماں سوائے اس کے کہ ان ہستیوں کی محبت اور ان کی محبت میں تقوی کا حاصل کرنا۔ تھوڑا سا عرض کروں کہ ہستیاں وہ ہیں جو عزت دیں تو ہر چیز عزت دار ہو جاتی ہے، اور بہترین جملہ ہمارے استاد محترم کا فرماتے ہیں کہ اگر عرش سے مکے پہ آ جائیں تو اسے مکرمہ بنا دیا کرتے ہیں، مدینے میں جا کے بس جائیں تو اسے منورہ کر دیا کرتے ہیں، نجف میں اگر اپنے قدموں کو رکھ دیں تو اسے اشرف کر دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، پہنچ جائیں تو اسے معلیٰ بنا دیا کرتے ہیں، اجڑے زمینوں میں بس جائیں تو اسے باقی رہ جانے والی جنت یعنی جنت البقیع کر دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، چلے جائیں تو اسے شریفین کر دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جائیں تو اسے مقدس کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہنے والوں نے کہا کہ اس در پہ اگر قطرہ آ جائے تو در بن جاتا ہے، اور گنہگار آ جائے تو حر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان لا اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد محمد وعلی محمد۔ وعجل، سبحان اللہ، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا،
سبحان اللہ. نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. درود پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. نعرہ حیدری یا حیدری. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. صلی علی محمد وآلہ محمد. بس مومنات، مجھے اور آپ کو خدا کی بارگاہ سے جو عزتوں کا دینے والا ہے، جس نے ہمیں عزاداری سید الشہداء بطور عزت عنایت فرمایا، ایک اور عزت حاصل کرنی ہے، وہ شرف حاصل کرنا ہے، عشق یوسف زہرا کسب کرنا ہے، ظہور حضرت حجت کے لیے آمادگی حاصل کرنی ہے، اس کربلا کی یاد کو مناتے ہوئے. یہ عزت ہوگا، یہ شرف ہوگا کہ میں اور آپ حاصل کریں. سب سے بڑی بات یہ کہ اس ہستی کے عشق میں ڈوبنے کے لیے جو تمام تر انبیاء و آئمہ کا پرتو لیے ہوئے اپنی ذات میں موجود ہے. اور اگر کہوں تو غلط نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عسکری تک کے سارے جلوے جس ذات میں موجود ہے، اس ہستی کے عشق کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس یاد کربلا سے حاصل کریں. میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گی روزانہ مکیال المکارم کی روایات سے مشابہت انبیاء علیہم السلام حضرت حجت کے ساتھ جو ہے بیان کروں. مختصراً جلدی سے آج حضرت آدم کی مشابہت. حضرت آدم کی مشابہت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. دیکھیں مولا علی نے کہا تھا نا، فلاں کو دیکھنا ہو، فلاں کو دیکھنا ہو، آدم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھے. اسی طرح اب حضرت حجت سب کے وارث ہیں. اب پورے انبیاء کو، پورے آئمہ کو جس کو دیکھنا ہے وہ حضرت حجت کو دیکھنے کی خواہش ہے. کہتے ہیں حضرت آدم وہ ہے کہ جنہیں خلیفہ فی الارض بنایا گیا. کائنات عالم میں پہلے حضرت آدم ہے جنہیں زمین کا وارث اور خلیفہ بنایا گیا. مکیال المکارم کی روایت کہ جس میں کہتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے روایت امام صادق نے سورہ زمر کی آیت نمبر 74 کے ضمن میں فرمایا کہ جب ہمارا قائم آئے گا اور مکے میں ظہور فرمائے گا تو اس آیت کی ذیل میں مولا نے کہا کہ وہ کہے گا الحمدللہ الذی تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے. کیا تعریف ہے؟ کہ جس نے ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے وعدے کو پورا فرمایا بلکہ ہمیں زمین کا وارث قرار دے دیا. تو کیا معلوم ہوا؟ حضرت آدم کی طرح ہمارے مولا حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین کے وارث قرار پائیں گے. اب اس وارث کو اگر حاصل کرنا ہے، ان کے عشق میں اگر گرفتار ہونا ہے تو میرے اور آپ پر لازم ہے کہ ہم یاد کربلا سے کسب کریں ان صفات کو، ان کیفیات کو کہ جن کے سبب سے ہم عشق یوسف زہرا کو حاصل کر سکیں اور انشاءاللہ ان کے ظہور تک پہنچ سکیں. آج سے جس کیفیت اور جس صفت کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ 3 دن متواتر اس کا ذکر ہوگا. وہ ہے آزمائش، ابتلا، امتحانات جو کربلا کے میدان میں سارے حاملان کربلا کو حاصل تھے. اور اگر میں اور آپ روایات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حجت کی غیبت میں حضرت حجت کے ظہور سے پہلے آزمائش و ابتلا اور امتحانات کا دورہ ہوگا خدا کی بارگاہ سے، جو اس میں صبر کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا مثل کربلا کے جانثاران کربلا کے وہ اوج کمال کو حاصل کر لے گا. یعنی کہ وہ یوسف زہرا کو بھی حاصل کر لے گا اور ان کے ظہور کو بھی حاصل کر لے گا. میں اور آپ سوچیں کہ انجوائے یور لائف اینڈ جسٹ ہیو اے فن. تو میری اور آپ کی زندگی فن کے لیے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہمیں آزمائش اور ابتلا میں گزرنا پڑے گا. کیوں؟ سورہ انبیاء میں بھی پروردگار عالم نے فرمایا وَلِنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم لوگوں کو شر اور خیر سے آزمائیں گے. جب خدا آزمائے گا تو میں اور آپ کیسی اس کے حکم اور اس کی ایک قانون قدرت سے دور ہو سکتے ہیں کہ ہم پوری زندگی صرف ایزی ہو کر گزارے، ہمیں کوئی آزمائش نہ ہو، ہمیں کوئی امتحان نہ ہو اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کچھ لوگوں کو آزمائے گا؟ یہ سب کو آزمائے گا. اس کے لیے بھی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں خدا فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا
वहुम ला युफ्तनून, कहा ने खुदा सवाल कर रहा है, क्या तुम ये समझते हो कि तुम ये कहते हो हम ईमान ले आए तुम्हारे लिए काफ़ी है और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ खुदा इस आयत के ज़रिए मुझे और आपको इशारा दे रहा है कि तुम सबको आजमाया जाएगा, तुम सबको इम्तिहान में डाला जाएगा। और फिर उसके बाद ये खुदा का जुमला कुरान करीम का मुझे और आपको के लिए दलील है कि अवामुन्नास से लेकर अंबिया तक सबको खुदा ने इब्तला और आजमाइश में डाला, क्योंकि सूरह बकरा में खुदा ने फरमाया व इज़्बितला इब्राहीम रब्बहू, कि इब्राहिम के रब ने उन्हें इम्तिहान में डाला। देखिए बला इब्तला ये एक अरबिक ग्रामर के लिहाज से मस्दर है, मस्दर के मायने रूट वर्ड है। इससे फिर नबलुवकुम और दीगर जो अल्फाज अरबी के निकलते हैं, इसके मतलब आजमाइश और इम्तिहान ही के हैं। वइज़्बितला इब्राहीम रब्बहू, गोया यानी अंबियाओं को भी आजमाया जाएगा और अवामुन नास को भी आजमाया जाएगा। आज के दिन सिर्फ एक आपके जहनों में सवाल छोड़ के मगर जवाब भी देते हुए और बस जल्दी जल्दी मसाइब की तरफ जाऊं। सबसे पहली बात तो ये कि क्यों खुदा आजमाइश में डालता है? भाई हमें आराम से जीने देता, हम हमेशा सेहतमंद रहते, हम हमेशा अमीर रहते, हम हमेशा जो है वो हंसते रहते, खुश रहते। क्या वजह है कि परवरदिगार आलम ने आजमाइश में डाला? तफसीर नमूना से आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी के चंद जुमले आपकी खिदमत में। वजह और दलील आयात इब्तला के जवाब में आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने आजमाइश और इब्तला का कानून इसलिए रखा कि परवरदिगार आलम जिस तरह लोहे को यानी फौलाद को भट्टी में इसलिए डाला जाता है कि वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए, और फिर उसके बाद एक जो तजुर्बेकार बागबान होता है वो जब अच्छी ज़मीन में दानों को डालता है तो फिर वो दाने नशो नुमा पाते हैं, और इम्तिहानात जब वो गुजारते हैं, सख्त सर्दी हो, गर्मी हो और आंधी हो, तूफान हो, उन तमाम के सामने, हवादिस के सामने अगर वो सब्र के साथ खड़े रहते हैं तो फिर उसका समर क्या निकलता है, उसमें फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, उसमें समर निकलना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी आपको गुफ्तगू मुमकिन है खुश लग रही हो, मगर मैं आपकी खिदमत में नतीजा पेश करना चाह रही हूँ खुदा क्यों आजमाइश करता है। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी कहते हैं ये सारा कानून कुदरत इसलिए है परवरदिगार आलम की बारगाह से कि जब इंसान आजमाइश में डाला जाए तो फिर अमल की सूरत में समर निकले ताकि उसको जज़ा दी जाए। इसीलिए परवरदिगार आलम एक और जगह कुरान में फरमाता है कि हमने तुम पर इसलिए आजमाइश डाली ताकि तुम्हारे कुलूब को खालिस कर दे। और कलाम नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं पुरमगज़ कलिमात क़िसार के इस आजमाइश के हवाले से कि मौला फरमाते हैं कि खुदा तुम्हारी नफ्सियात को तुमसे ज़्यादा जानता है, खुदा तुम्हारे बातिन को ज़्यादा जानता है, मगर आजमाइश इसलिए होती है ताकि वो अमल की सूरत में जाहिर हो जाए, क्योंकि जब अमल होगा अमल की सूरत में सज़ा और जज़ा का मेयार है। और इसीलिए परवरदिगार आलम ने आजमाइश को रखा कि इंसान मुश्किलात में, इम्तहानात में, इब्तला में गिरफ्तार होकर जब अपने अमल को जाहिर करेगा, फ़कत बातिन की कैफियत पे खुदा अजर व सवाब नहीं देता, बल्कि जब अमल की तरफ इंसान अपने आप को पेश करता है तो फिर कहीं जाके खुदा जज़ा और सज़ा का मेयार जो है वो करार देता है और इंसान को गोया वो समरदार फल बनाना चाहता है। यही इस्लामी मंतक में फ़लसफ़ा आज़माइश है। और दो खूबसूरत जुमले आपकी खिदमत में पेश करके और बस मैं अपने मसाइब की तरफ चली जाऊं। सबसे पहली चीज़, आज़माइश लुत्फ़ खुदा है। कोई महसूस तो करे, सुभान अल्लाह, एहसास तो करे, आजमाइश इम्तिहान लुत्फ खुदा है, क्योंकि अगर खुदा आजमाइश ना करे तो बंदा निखरता नहीं है, संवरता नहीं है और फिर अमल को पेश नहीं कर पाता, समरदार नहीं बन पाता। और फिर जो सबसे बढ़ के दस्तगीर शिराजी ने अपनी किताब गुनाह कबीरा में लिखा कि इंसान पर गोना गो, खुसूसन मोमिनीन पर गोना गो मुसीबतों का आना, उसके बाद अगर वो सब्र का मुजाहिरा करता है, खुदा के करीब होता है, उसके दराजात का बढ़ जाना, ये विलायत के फ़ायदों में से एक फ़ायदा है। अल्लाहु अकबर। यानी हम विलायत के फ़ायदे ढूंढ रहे होते हैं, मौला बस हमें घर मिल जाए, हमें औलाद मिल जाए, हमें ये मिल जाए। दस्तगीर शिराजी कहते हैं विलायत के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि जब आजमाइश में डाला जाता है उसके दर्जात को बढ़ा दिया जाता है। और इसीलिए मैं शायद हर मजलिस में आपसे कहूँ, मैं और आप मामूली नहीं हैं, जिनके रुतबे हैं सिवा उनके सिवा मुश्किल है। हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम आम जो है कोई इंसान नहीं है।
اور پھر ایک اصول کافی کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی وعجل علی فرجہ. محمد وآل محمد وعجل فرج. میرے چھٹے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے اس کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. اچھا مولا تو کون پائے گا؟ آپ ہی بتا دیجیے. کہا اس مقام کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، ہاں مگر وہ جو اپنے جسم کو ابتلا اور آزمائش میں ڈال کر دنیا سے گیا ہو وہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے. سبحان اللہ تو سبحان کیا اللہ. معلوم ہوا؟ آزمائش اور امتحان میرا اور آپ سب کے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں اور مزید اس کا ذکر ہوگا. بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت عجلت میں نے یہ مجالس تیار کی ہیں. آپ سب کو اندازہ تھا کورونا کے حوالے سے ہمارے سارے شیڈیولنگ کی جو ہے وہ ڈسٹربنس کے حوالے سے، تو میرا دل چاہا کہ میں کربلا کی یاد میں کم از کم پہلا مرحلہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں. مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو خدا بھی مجھے معاف کرے، معصومین بھی مجھے معاف کریں، اور آپ سب مجھے معاف کیجیے گا. لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک جملہ آیت اللہ بہجت کا آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں اور آپ سب آزمائشوں کے لیے تیار رہیں، آزمائشوں میں صبر اور استقامت سے کام لیں. انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلس میں آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ امتحانات میں کامیاب کیسے ہوں گے. لیکن ایک طریقہ خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ بہجت کا کتاب ہے آداب انتظار امام زمانہ عرفا کی نظر میں. تو کہتے ہیں اس میں آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ مولا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ امتحان و آزمائش میں آرام سے نکل جائے اسے چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر امام عصر کے ظہور کی دعا کرے. میرا آپ سب لازم ہے عزادار یہ سید الشہداء میں بھی انشاءاللہ دعا کریں کہ عصر ظہور کو دیکھیں اور عزادار یہ سید الشہداء ان کے ساتھ مل کر منائیں. کیوں؟ کس لیے مل کر منائیں؟ جب امام زمانہ ہمارے سامنے ہوں گے نا، ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ محرم کا چاند ہو. دلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ جملہ پیش کروں گی. ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم کسی سے خبر سنیں کہ محرم کا چاند ہو گیا. جب امام زمانہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ محرم کا چاند ہو گیا. کیسے؟ امام صادق کے بارے میں ملتا ہے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند ہوتا تھا تو ہمیں افق پہ چاند نہیں دیکھنا پڑتا تھا، ہمیں پتہ نہیں کرنا پڑتا تھا. امام جعفر صادق کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں آتی تھیں، اتنی گریہ صدا بلند ہوتی تھی کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نکل گیا. مجھے یقین ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے، یقینی طور پر امام زمانہ کی ذات اقدس سے اتنا گریہ بلند ہوگا کہ ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے. ہاں بیویوں، وہ افق پہ چاند نمایاں ہو گیا جس کا مجھے اور آپ کو بہت انتظار رہتا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی خیر آ رہی ہے. بس بیویوں عرض آپ سب اگر اپنے اسپیکر کھول لیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. گریہ کم از کم ہم مل کے کر لیں تھوڑا سا. میں عرض کر رہی تھی امام جعفر صادق کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں آتی تھی کہ اہل مدینہ سمجھ جاتے تھے کہ محرم شروع ہو چکا ہے. کون سا محرم؟ جو حسین کا محرم ہے. کون سا محرم کے جس میں ہم اپنے مولا حسین کے اوپر روتے ہیں. اور کون حسین؟ یہیں سے مصائب کا آغاز کروں. سوائق المحرقہ کی روایت ہے، اہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک دن رسول خدا حجرے میں داخل ہوئے. ام سلمہ، میں بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں، میں آرام کرنے جا رہا ہوں، مجھے میرے حجرے میں کسی کو نہ آنے دیا جائے. مولا نے کوئی تشخص نہیں کیا تھا کہ کس کو نہیں آنے دیا جائے. کہتے ہیں حجرہ بند کر دیا ام سلمہ نے. تھوڑی کی دیر ہی کے بعد امام حسین ایک مرتبہ حجرے کے قریب آئے. جیسے ہی داخل ہونے لگے نا، ام سلمہ نے روک دیا. کہا آپ کے نانا خستگی محسوس کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی میرے حجرے میں نہ آئے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی گردن کو جھکایا اور آہستہ آہستہ جاتے ہوئے واپس کہنے لگے نانی کیا مجھے بھی منع کیا؟ کہنے لگے نانی کیا مجھے بھی منع کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ
کہنے لگی بیٹا انہوں نے مشخص نہیں کیا کہ فلاں کو آنے دینا یا فلاں کو نہیں آنے دینا. حسین ایک مرتبہ بہت مایوسی کے ساتھ واپس جانے لگے. جیسے ہی واپس جانے لگے نا ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا. رسول خدا بغیر امامے کے بغیر ابا کے باہر آئے. اے ام سلمہ تم نے میرے حسین کو ایک مرتبہ کہا مجھے خبر نہیں. ایک مرتبہ حسین کر گئے حجرے میں لے جا کر شدت گریہ کی آواز آئی. ام سلمہ تڑپ کے پہنچی آقا کوئی تکلیف درپیش ہے کیا؟ دیکھا حسین سینے سے لگے ہیں رسول رو رہے ہیں. ام سلمہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے میرا لال قتل ہوگا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اور پھر دیکھا ام سلمہ نے کہ دست مقدس کی مٹھی میں کچھ بند ہے. پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ ام سلمہ یہ سنبھال لو یہ خاک کربلا ہے جس دن سرخ ہو جائے سمجھ جانا میرا لال حسین میرا لال حسین قتل ہو گیا. ہاں بیبیو حسین چل پڑے مدینے سے اس لیے کہ حسین کو نانا کا دین بچانا ہے. بس 2 جملے عرض کروں. کہتے ہیں خدا سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے. علامہ زکی باقی سے میں نے اس روایت کو سنا. کہتے ہیں جناب زینب کی شادی ہوئی تھی نا تو کہتے ہیں 3 دن کے بعد عرب میں دستور تھا کہ دلہن کی ماں جایا کرتی تھی بیٹی کی خیریت لینے. بی بی کی ماں تو تھی جناب فضہ کو بھیجا گیا. جب جناب فضہ کو بھیجا نا تو کیا دیکھا 3 دن کی دلہن چہرہ زرد ہے مسلح پہ بیٹھی ہے اداس. پوچھا بی بی خیریت تو ہے؟ کہا فضہ خیریت کیسے ہو 3 دن ہو گئے میں نے بھیا حسین کو نہیں دیکھا. کیسے وہ زینب بغیر حسین کے مدینے میں رہ جائے؟ بھیا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو. لیکن مولا نے اس وقت بھی شریعت کا قانون بتایا تم اپنے شوہر سے رضا لو. کہتے ہیں عبداللہ کو بخار تھا. جب زینب قریب آئی نا ایک مرتبہ آواز دی عبداللہ. جب 2 بار آواز پر متوجہ نہیں ہوئے تڑپ کے کہا عبداللہ تمہیں فاطمہ کا واسطہ. عبداللہ کہتے ہیں اگر میں زینب کو اجازت نہیں دیتا تو مجھے لگتا تھا زینب کی جسم و روح میں جدائی ہو جائے گی. بس مومنات ایک مرتبہ تیاری شروع ہوئی. آخری جملے جی بھر کے رو لیجئے کہ اس سال فرشی اعضاء پہ ہر جگہ فاطمہ موجود ہے. عباس نے تیاری شروع کی. ساری بیویوں نے بیٹھنا شروع کیا. بہت سے راویان لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی قمر بنی ہاشم میں. کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جوانوں میں کیونکہ ایک مستور تھی جو گھر سے نکل رہی تھی. ایک مرتبہ عباس نے جلدی سے جو ہے بڑھ کے اور زیادہ کہہ لیں کہ حجاب کو قائم کیا. لوگوں کو حکم دیا کہ سب کے سب دور ہو جاؤ. کہتے ہیں جب وہ بی بی نکلی اور ایک مرتبہ ناکے کی طرف بڑھی ہے نا تو عباس نے اپنے گھٹنے ٹیکے کہ بہن سوار ہو جائے. کہتے ہیں علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا ہے کہ پھوپھی سوار ہو جائے اور امام حسین نے بازوؤں کو تھاما ہے کہ زینب سوار ہو جائے. میں کہوں زینب اس منظر کو آنکھوں میں بند کر لو. آج یہ مدینے سے روانگی ہے. کل 11 محرم ہوگی. نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے. حسرت سے فرات کی طرف دیکھ رہی ہوگی اور آواز دیتی ہوگی کہاں ہو میرے پیارو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا واسع المغفرة كل پروردگار ہماری اس کوشش اور اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ان آنسوؤں کو حضرت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے صدقے سے آج ہم جس پریشانی جس مصیبت میں گرفتار ہیں اس کو اپنی رحمت سے حل اور آسان فرما. عزاداری سید الشہداء سے واقعاً ہمیں عشق یوسف زہرا عنایت فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اوان و انصار ان کے لشکر میں شامل فرما. اور امام زمان کی وجود اقدس کی برکت سے پروردگارا ہم سب کو کرونا وائرس سمیت ہر مشکل ہر مصیبت سے نجات دلا اور آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما تاکہ ہم اپنے امام سے متصل ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں. آمین. الہی آمین. فقط والسلام. التماس دعا.